بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کے دو تین اشعار جو دوست ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو اسی کے ساتھ ربط ہے۔ مسلمان کی عظمت بیان کرتے ہوئے اقبال کہتا ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موج سے ہنگامہ طوفاں ہو جا۔ یعنی اس شعر میں مسلمان کو جو انہاس کر رہے ہیں، انکریج کر رہے ہیں کہ تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھ، یعنی تنک مایا بہت تھوڑی دولت والا کمزور آدمی، ذرہ بالکل باریک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ بیاباں ہو جا یعنی پھیل جا، اپنی قوت بنا، ہر طرف تیرے چرچے ہوں۔ بیاباں یعنی اس سے مراد وسعت اور طاقت ہے اور پھیلاؤ ہے۔ اور نغمہ موج سے مراد ہے لہر کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس سے تو لہر نہ بن بلکہ کیا فرمایا، ہنگامہ طوفان ہو جا، طوفان کا شور پیدا کر۔ مطلب کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھ، ہلکا نہ سمجھ، چھوٹا نہ سمجھ، محدود نہ سمجھ، بلکہ تو جو ہے اللہ کا نمائندہ ہے، رسول کا نمائندہ ہے، تو اپنے آپ کو وسعت دے، دنیا میں پھیل جا اور کام کر، اللہ کا پیغام عام کر۔ مقصد یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھ، اور آگے وجہ بھی بتائی کہ تو کمزور نہیں ہے۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ جب تو بیاباں بن جا تو وسعت پیدا کر، تو کیسے پیدا کر؟ فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق یعنی عشق جو ہے ایک طاقت ہے، اور وہ عشق حقیقی ہے، اللہ کا عشق، رسول کا عشق، آل رسول کا عشق، ان کے اچھے سچے وفادار اصحاب کا عشق۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ تو ان کے عشق کی وجہ سے، جو کہ دلوں کو ایک جذبہ فراہم کرتی ہے، اللہ اور رسول کا جو عشق ہے وہ دلوں کو ایک جذبہ دیتا ہے، دلوں کو ایک اسپرٹ دیتا ہے، دلوں کو ایک حوصلہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور طاقت فراہم کرتا ہے۔ تو اس سے تو کیا کر، پست کو بالا کر دے، جس طرح قرآن مجید میں آیا نا سورہ واقعہ میں، خافضۃ الرافعہ، قیامت جو ہے وہ کچھ کو نیچے ڈال دے گی اور کچھ کو اوپر اٹھا لے گی۔ کیا مطلب؟ یعنی تاہو بالا کر دے گی، لوگوں کو پریشانی کا عالم ہوگا، ایسے لگیں گے لوگ نشے میں ہیں، حالانکہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وہ قیامت کی پیشی اور قیامت کی گرمی اور قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے لوگ جو ہے پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کی پکار ہوگی۔ البتہ ایک ہستی ہوگی جو کہے گی وہ امتی 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 امتی، پروردگارہ میری امت کو بخش دے، ٹھیک ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جس طرح قرآن نے کہا ہے نا، قیامت کچھ کو اٹھائے گی کچھ کو نیچے ڈالے گی، تو اسی طرح اے مسلمان عشق محمد سے تو بھی جو پست ہیں، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، جو جہالت میں ہیں، جو لا علم ہیں، جو بے فکر ہیں، جو بے سوچ ہیں، جن میں اسلامی عقیدہ نہیں ہے، جو آوارہ ہیں، ٹھیک ہے، جو نیچے ہیں، ان کو اوپر لا۔ جیسے اسلام بھی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، جو اوپر والے درجے پر کھڑا ہے تو وہ نیچے والے درجے والے مومن کو اوپر اٹھائے، اس کی حوصلہ افزائی کرے، اس کو قوت دے، اس کو طاقت دے، یہ نہیں ہے کہ اس کو دھکا دے دے، تو اوپر لے آ۔ کیسے لے آ؟ پھر نسخہ بتایا کہ تو جو بے فکر مسلمان ہیں، بے فکر لوگ ہیں، جو بد عقیدہ ہے، بے عمل ہے، جی بیکار ہے، ان کو کیا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو تیری ذمہ داری یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کے نام سے اس دنیا میں روشنی پھیلا دے، کیونکہ حضور کا جو نام مبارک ہے یہ دنیا کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ آپ کا نام طٰہٰ، یاسین، مزمل، اعظم، اجمل، اشرف نبی، جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں، فرماتے ہیں
کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی میرے مطابق بولتا ہے، میرے ارادے سے بولتا ہے، میری وجہ سے بولتا ہے، خود تو کچھ نہیں کہتا۔ ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم۔ فرمایا وہ کیا کرتا ہے، اس کی آنکھ دھوکہ نہیں کھاتی۔ ما ضل صاحبکم وما غوی، اس کے قدم دھوکہ نہیں کھاتے، وہ غلط پاسے چلتے ہی نہیں ہیں، کی طرف چلتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک جگہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس نے جو کنکریاں پھینکی ہیں وہ اس نے نہیں پھینکی ہیں، اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو اتنی ہستی ہے آپ کے پاس، تو اس کے نام سے دنیا میں اجالا پیدا کر دے، روشنی پیدا کر دے، ہر طرف اسلام پھیلا دے، اس کا نام پھیلا دے، اس کا کام پھیلا دے، اس کا پیغام پھیلا دے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اقبال کے کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔